اور گھریلو زندگی کا ایک حصہ اولاد بھی ہے. آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل رہا ہے؟ اللہ میاں بیوی کو اولاد دے دے. اولاد گھر کی رونق ہے، گھر کی برکت ہے، گھر کے خوبصورت پھول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی. آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. پیار سے ان کو طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں. طیب، طاہر تھے 3 ہی، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم. تو سب سے پہلا طرز عمل تو ہمیں پتہ چلا، اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کے نام کتنے پیارے رکھے. عبداللہ، قاسم، ابراہیم، پیارے نام رکھے. اور پھر اگر پیار سے بلانے کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کیے، کوئی لقب دیا، تو وہ بھی بڑے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ، طیب، طاہر، طیب، طاہر. تو سب سے پہلا طرز عمل ماں باپ کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام کیسا رکھ رہا ہے. اب تو لوگ ان کی ساری معلومات کا منبع اور سرچشمہ گوگل ہے نا. گوگل پہ دیکھنا ہے کون سا نیا نام تلاش کرنا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے پیغمبر نے اپنے بچوں اور بچیوں کا نام کیسے رکھے. کوئی نیا نام ہونا چاہیے. اور بس اوقات کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ کچھ نہ کچھ تو مطلب لکھا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ جو پہلا برتاؤ بتایا، نام پیارے رکھو. یہ اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق ہے. کل معاشر میں اس بچے کو شرمندگی نہ ہو جب اس کا نام پکارا جائے، اسے خوشی ہو کہ میرے ابا اماں نے نام اچھا رکھا. سب سے بڑھیا نام بچوں کے جس میں اللہ اور اللہ کی صفات آئیں، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے نام، اللہ کی صفات آئیں. پھر بڑھیا نام صحابہ، انبیاء، ابراہیم، محمد، احمد، جس میں انبیاء کے نام آئے. پھر بڑھیا نام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر آپ ایسے نام کی طرف جا سکتے ہیں جس کا معنی اور مفہوم اچھا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، اور اللہ کی شان، یہ تینوں بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. ان تینوں کا بچپن میں انتقال ہوا. اللہ نے 4 بیٹیاں دی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. حضرت علی کے نکاح میں فاطمہ تھی، اور رقیہ اور ام کلثوم بعد میں دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اور حضرت زینب، وہ بھی عرب کے قریشی نوجوان جو اپنی دیانت اور تجارت میں بہت معروف اور مشہور تھا.
ان سے ان کا نکاح ہوا. یہ 4 بیٹیاں تھیں. پھر 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. زینب کا بھی ہو گیا, کلثوم کا بھی ہو گیا, اور رقیہ کا بھی ہو گیا. اب ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آئی. فاطمہ یوں آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی ہوئی. ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو فاطمہ نے آپ سے سب سے پہلے ملاقات کی. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ فرمانے لگی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے اتنی جلدی کسی کو روتے ہنستے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا کہا ہے تیرے ابا نے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا نے کان میں کہا ہے امانت ہوگی. کیسے بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ اب تو بتا دو. فرمایا ابا نے بتایا تھا جب میں ہنسی تھی, جب میں روئی تھی کہ شاید آئندہ رمضان مجھے نہ ملے, یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, تو میں رونے لگ گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. میں ہنسنے لگ گئی, ہنسنے لگی. تو اللہ نے بیٹے بھی دیے, بچپن میں انتقال ہو گئے, بیٹیاں بھی دی, اور آپ نے بیٹیوں کو خوب عزت دی, خوب احترام دیا. بیٹیوں کو خوب عزت دی, خوب احترام دیا, بلکہ یوں بتایا جسے اللہ بیٹیاں دے دے اور پھر ان کی صحیح تربیت کرے, پھر ان کا اچھے گھر نکاح ہو جائے تو کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوتی. بیٹیوں والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ انعام بیٹیوں پر ملے گا اور کسی پر نہیں. بیٹیوں والوں کو اللہ کی اس رحمت پہ شکر کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز بیٹیوں پر ہے اور کسی چیز پر نہیں. اور پھر پالا, بڑا کیا, تربیت کی, نکاح کیا. میرے نبی نے بیٹیوں کے کیے تو اس کو تو نبی کے ساتھ مناسبت ہو گئی کہ نبی نے بھی بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کر کے ان کو آگے نکاح کیے اور اسے بھی یہ سعادت مل رہی ہے. ہمارے معاشرے کی غلط رسم و رواج نے وہ مشرکین مکہ اور کافروں کا طرز عمل پھر ہمارے معاشرے میں لوٹ آیا کہ بیٹیوں کے تذکرے, بیٹیوں کا آنا گھر میں ماتم چھا جاتا ہے, افسردگی چھا جاتی ہے, غم چھا جاتا ہے, طبیعتیں بوجھل ہو جاتی ہیں, چہروں پہ ناگواریاں, بلکہ اگر بچی بیچاری کی چند بچیاں ہو گئیں تو اسے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس گھر میں. ادھر سے تن, ادھر سے بات, ادھر سے باتیں. اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں پتہ چلے کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ کافروں کا طرز عمل ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. غم سے بھر جاتے ہیں ان کے دل. اب سوچتے ہیں ساری زندگی اس ذلت کو برداشت کریں یا پھر اسے منو من مٹی کے نیچے دبا کے آ کے اس سے نجات اور چھٹکارا حاصل کریں. یہ کافر کا طرز عمل تھا اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کا طرز عمل انعام مل رہا ہے, اعزاز مل رہا ہے, خوشخبری مل رہی ہے, سعادت کے مرتبے مل رہے ہیں.
کس پر؟ بیٹیوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے جو شخص بیٹیوں کے سلسلے میں امتحان میں پڑا، اللہ نے اسے صرف بیٹیاں دی، ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے۔ بیٹیوں کا پالنا اور پھر اگلی زندگی ایک ابتلا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ ابتلا میں پڑا اور اللہ کو ناراض نہ کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، اپنے ابا کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ اس دنیا میں اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے، دل جلایا ہے، بوجھ اٹھایا ہے، دکھ درد اٹھائے ہیں، اور اللہ کے فیصلے سے دل و جان سے راضی رہا ہے، تو اللہ اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ بیٹیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا؟ انہیں عزت دی، انہیں احترام دیا۔ بیٹوں کو کبھی بیٹیوں پر اس بنا پر کہ بیٹا ہے ترجیح نہیں دی، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا، سبحان اللہ، فاطمہ آئی، اللہ کے نبی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ لیا اور اسے بوسہ دیا۔ بیٹی نے بھی اپنے ابا کا ہاتھ پہ بوسہ دیا، یہ عزت دی ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کے لیے اللہ کے نبی کا طرز عمل ہے، اللہ کے نبی کا طرز عمل ہے، عزت دو، احترام دو۔ کمزور ہے وہ مدد کی زیادہ محتاج ہے، وہ توجہ کی زیادہ اسے ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے مغربی تہذیب نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ عورت کو بڑی عزت ملی ہے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں آج بھی دنیا میں یہ عورت ذات بیچاری پسی ہوئی ہے، معاشرے کی پسی ہوئی صنف ہے، سب سے زیادہ زیادتی ظلم، چاہے اسے گھر سے باہر نکال دیا، چاہے آزادی کے نام پہ اسے سڑکوں پہ لے آئے، پسی ہوئی مخلوق ہے، تو اسے عزت، اسے احترام، اسے توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ اس انداز سے طرز عمل اختیار کیا، نام اچھے رکھے اور ان کے ساتھ مثالی حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور مثالی ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیٹیوں والوں کے بارے میں فرمایا کہ جب بچیاں جوان ہو جائیں، بلکہ اولاد جوان ہو جائے، بیٹے، تو نام اچھا رکھو، تربیت اچھی کرو، صاحب حیثیت ہے انہیں حج کراؤ، اور ان کا نکاح اچھی جگہ کرو، دیانت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے یہی تجویز کیا، اچھے رشتے، اخلاق کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے آپ نے ان کے لیے انتخاب فرمایا، اچھے رشتے۔ حضرت عثمان ہے، سبحان اللہ، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، حیا مثالی ہے۔ علی ہیں، بچپن ہی میں آپ کی تربیت میں رہے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ حضرت علی کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا، مدینہ منورہ میں اب جہاں باب جبرائیل ہے نا، باب جبرائیل، اللہ کے نبی کا گھر اس سے پہلے تھا، جہاں ابھی آپ کا آرام گاہ ہے، اس کے ساتھ باب جبرائیل، وہاں حضرت علی کا گھر اپنی بیٹی کے لیے خود بنا کے دیا، اور ایک روشن دان رکھا تاکہ جب بھی بلانا پڑے یا اپنی بچی کو دیکھنا پڑے دیکھ سکے۔ خیال رکھا، ہاں، لڑکا اور لڑکے والے اس انتظار میں نہ رہیں کہ سامنے والا لڑکی بھی دے گا اور گھر بھی دے گا، سامنے والا لڑکی بھی دے گا اور جہیز بھی دے گا،
سامنے والا لڑکی بھی دے گا اور ساری زندگی بیٹی کا خرچہ بھی برداشت کرے گا، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، اس انتظار میں نہ رہے۔ ہاں اگر لڑکی والا صاحب حیثیت ہے اور داماد نیک اور صالح ہے، دیانت اور تقوی ہے، اور اس کی ظاہری حالت اچھی نہیں، اور اگر خدمت کر دے، تعاون کر لے، اس کا خیال رکھے، تو برائی بھی کوئی نہیں، برائی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس دینے میں شوہر کا وقار اور عزت مجروح نہ ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں لڑکے والے اس انتظار میں نہ رہیں کہ بیٹی بھی لائیں گے، جہیز بھی لائیں گے، بیٹی بھی لائیں گے، گھر بھی لائیں گے، بیٹی بھی لائیں گے، خوب سارا سامان بھی اکٹھا کریں گے، اس انتظار میں نہ رہے۔ دوسرا پہلو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے عمل سے یہ بتایا کہ بس اوقات بچہ اب نیا کاروبار پہ آتا ہے، اب نئی تجارتی کاروباری زندگی شروع کرتا ہے، بیٹی والا صاحب حیثیت ہے، کاروبار ہے، خوشحال ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اور یہ اگر اپنے اس گھر کا تعاون کرتا ہے اور اس کے لیے حالات ہموار کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب ہی رسم ہے، شادی بیاہ پہ نام و نمود پر دکھلاوے اور شہرت کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے۔ ارے میاں اس سے اچھا تھا بچی کی زندگی کی ضروریات کے لیے کچھ دے دیتے تاکہ اس کی زندگی ٹھیک گزرتی۔ ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے رسمیں تو زندہ کر دی، لاکھوں دے دیے، ضائع کر دیے، نہ اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، پیسہ بھی ضائع کیا، اور سچ یہ ہے کہ لوگ بھی نہیں راضی ہوتے۔ ہندوستان میں ایک چودھری صاحب نے شادی کی اور خیال آیا کہ خوب میرے بیٹی کی شادی کا شہرہ ہو، آنے والوں کو خوب اچھا ولیمہ بڑھیا کھلایا اور ساتھ کچھ نقدی بھی دی۔ پھر شوق ہوتا ہے لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں اور لوگ کیسا میرا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آہٹ میں ایک جگہ بیٹھ گیا، لوگ گزر رہے تھے، کہا ولیمہ بھی اچھا تھا اور اس نے اچھا یہ کیا کہ نقدی بھی دے دی، لیکن اتنا بڑا چودھری تھا، بہت تھوڑے دیے، کوئی زیادہ ہی دے دیتا تو راضی تو کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کو راضی کریں، عقل اور دانے سے کام لیا جائے، اپنی بچیوں کو ایسی چیز دی جائے جو کل ان کو زندگی میں کام آئے، کل ان کو مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ، ان کے لیے کوئی ضرورت میں وہ وسائل کام آ سکے۔ ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں، خون پسینے کی کمائی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے لیے اپنے گھر کے ساتھ انتظام فرما دیا، لیکن شادی سے پہلے دیکھا کیا؟ اخلاق دیکھا، دیانت دیکھی، نیکی دیکھی، شجاعت، بہادری دیکھی، نیک پارسا انسان دیکھا نا، وسائل نہیں دیکھے کہ مالدار کتنا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا خود گھر دے رہے ہیں۔ اور فاطمہ جب گھر میں گئی تو حضرت علی سے فرمایا، علی باہر کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے اور گھر کے معاملے میں میں آپ کو مطمئن رکھوں گی، گھر کے معاملے میں میں آپ کو مطمئن کروں گی، باہر کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ مرد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گھر کے معاملات عورت کے سپرد ہیں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور باہر کی ذمہ داریاں ناف، نان، نفقہ، خرچہ، محنت، مزدوری، تجارت، زراعت، کھیتیاں، ہاں حلال کمانا، محنت کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو فاطمہ نے فرمایا باہر کی ذمہ داریاں آپ کے سر، اور گھر میں میں آپ کو اطمینان دوں گی، آپ کو گھر میں میں خوشیاں دوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے مقرر فرمائے، نام بھی اچھے رکھے، پھر ان کی اچھی تربیت کی۔ جب بچیاں بڑی ہو گئیں تو اچھے کردار اور اچھے اخلاق اور دیانت کی بنیاد پر اپنی بچیوں کے
رشتے کرا دیے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے بچے بچیوں کے لیے تعلیم کے اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔